بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز کی 6ٹھی نشست میں۔ آج اس نشست کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اور آئی ہوپ سو انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور اس سے انشاءاللہ لرن بھی کریں گے۔ جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آج ہم ان کو موقع دیں گے کہ یہ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ کریں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ وہ کس طرح سے ولادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے ہے۔ ان کی ولادت کون بتائے گا کب ہوئی تھی؟ جی بتائیے سب ساتھ بتائیے۔ 20 جمادی الثانی۔ شاباش۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی ولادت 20 جمادی الثانی 5 بعثت میں ہوئی۔ تو آج ہماری جو پیاری پیاری بچیاں ہیں، ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے تاکہ آپ ان سے انفارمیشن بھی حاصل کریں اور اس پروگرام کو انشاءاللہ آپ انجوائے بھی کریں گے۔ جی بیٹا، تو پہلے اپنا تعارف کروائیے، آپ سب مائک میں اپنا تعارف کروائیے، نام بتائیے اپنا۔ ہبہ زہرا۔ جی آپ بتائیے بیٹا۔ طاہر زہرا۔ جی آپ؟ ولیحہ۔ ملیحہ۔ جی اب آپ بتائیے۔ ثانیہ زہرا۔ ویری گڈ۔ طاہر سکینہ۔ ہبۃ الزہرا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے پیارے نام بھی ہیں، اور انہی ناموں کی طرح ہماری بچیاں بہت پیاری بھی لگ رہی ہیں۔ تو آج اس تیاری کی وجہ کیا ہے بھائی؟ جی بتائیے۔ ولادت کے لیے آپ تیار ہو کر آئی ہیں، رائٹ؟ کن کی ولادت کے لیے؟ بی 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 فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے لیے۔ بالکل، ویری گڈ۔ تو ہم ان بچوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ لوگ ولادت کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ 1 بائی 1 مجھے بتائیے۔ جی مائک میں بتائیے۔ گفٹ دے کر۔ ویری گڈ۔ ولیحہ، کیا کرتی ہیں؟ کوئی خاص کام کرتی ہیں اس دن؟ کیا کرتی ہیں جلدی بتائیے۔ سیلیبریٹ کیسے کرتی ہیں؟ اتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہیں، اس دن بھی پہنتی ہیں جس دن ولادت ہوتی ہے؟ ویری نائس۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے۔ گھر کو اچھے سے سجا کر جشن رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جس طرح سے آج ہمارا اسٹیج اور ہماری جو بیک ڈراپ ہے، کتنا خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے مومنین اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی اب آپ بتائیے۔ ہمارے گھر میں جشن کر کے، کیک کاٹ کے، سیلیبریٹ کر کے اچھی طرح سے۔ ویری نائس۔ جی ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ شاباش، اچھے اچھے کپڑے پہنتے، بالکل عید کی طرح۔ جی بالکل ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ ہدیہ کرتے ہیں۔ بہترین، یہ تو سب سے اچھا عمل ہماری بچی نے ہم سے ہبہ نے شیئر کیا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اور تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں، تو ہمارے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ میں بچیوں کے ہاتھ میں کچھ اسپیشل چیز دیکھ رہی ہوں، کیا ہے یہ؟ دور سے بتائیے۔ مدرس ڈے کا سب ایک کارڈ۔ ساتھ۔ مدرس ڈے کا کارڈ۔ بالکل، کیونکہ جناب فاطمۃ الزہرا امت کی ماں کی طرح ہے، اور یہ ایک بہترین موقع ہے کیونکہ وہ دنیا کی بہترین ماں ہے، اور یہ ایک بہترین موقع ہے جب بچے اپنی والدہ، اسپیشلی والدہ کے لیے سیلیبریٹ کریں اس ڈے کو، اور ان کا تھینک یو کریں۔ جتنی بھی ایفرٹس وہ ہمارے لیے کرتی ہیں نا، سب کی مدرس بہت ایفرٹس کرتی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں، اور آپ لوگ کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ لے کر دیتی ہیں، بالکل اسٹڈیز میں بھی ہیلپ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچیاں نے کیا بنایا ہے اور یہ بچیاں کس طرح سے اپنی والدہ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ تو پہلے ولیحہ سے ہم دیکھتے ہیں، ولیحہ کیا بنا کے لائی ہیں آپ؟ دکھائیں گی مجھے؟ کیا ہے ولیحہ یہ؟ مائک میں بتائیے۔ مدرس ڈے کارڈ۔ چلے اسے کھول کر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ جی، انہوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے اپنی والدہ کے لیے، اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنی ایموشنز کا، اور جو آپ فیل کرتے ہیں اپنی والدہ کے لیے اس کو آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ بہترین۔ جی اب آپ دکھائیے اپنا، بہت خوبصورت سا ریڈ کلر کا کارڈ ہے۔ جی
اس میں ہماری بچی نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں پر القابات لکھے ہیں، بالکل، اور ولادت مبارک لکھا ہے اپنی والدہ کو. ویری نائس. اب آپ بتائیے، آپ دکھائیے. جی، ہیپی مدرس ڈے یہ ہماری بچی نے بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا کی ایک حدیث لکھی ہے. جی پڑھ کے سنائیے آپ مجھے، کیا حدیث لکھی ہے آپ نے؟ مائک میں بتائیے. جس کو شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے اسے برکت بھی ملتی ہے. ایکسیلنٹ. جی اب آپ دکھائیے اپنا. ویری نائس کارڈ، بہت خوبصورت کارڈ بنایا ہے. انہوں نے بھی کچھ اقوال لکھے جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے اور اپنی مدر کے لیے ویل وشز کا اظہار کیا ہے. یہ سارے آئیڈیاز ہیں تاکہ آپ بھی گھروں پر اپنی والدہ کے لیے کارڈز بنائیں اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں. جی یہ بھی بہت خوبصورت کارڈ بنایا ہے. انہوں نے اپنی مدر کو جناب فاطمۃ الزہرا کی ولادت کی مبارکباد دی ہے، اور اس میں انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا کے القابات لکھے ہیں. ٹھیک ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے نا. جی ہبا اب آپ دکھائیے. جی ہبا نے تو کافی اس پہ کلرنگ اور اپنی آرٹسٹک صلاحیتیں دکھائی ہیں. یہ بہت پیارا سا کارڈ بنایا ہے انہوں نے، اور اس میں انہوں نے اپنی مدر کی ساری کوالٹیز لکھی ہیں. یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اور انہوں نے اس میں یہ جو خاص چیز لکھی ہے وہ لکھا ہے گڈ شیف. مما کھانا اچھا بناتی ہیں. ویری نائس. تو اسی طرح سے ہمارے بچوں کی لرننگ ہوتی ہے، اور ہمارے بچے اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے والدین کے احترام بھی کرتے ہیں، یہ بھی سیکھتے ہیں، اور ان سے کیسے اظہار کرنا ہے یہ بھی سیکھتے ہیں. وہ طہارت کا گھر، وہ سخاوت کا در، بن کے پاکیزگی کی فضا آ گئی، جن کی عظمت میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہوں، کائنات میں کوثر کی ملکہ فاطمہ آ گئی. آج ولادت کے اعتبار سے ہماری پیاری بچیوں نے ایک اسکٹ ریڈی کیا ہے اپنی محنت سے. وہ کچھ مٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں بات کریں گی جو اہل بیت اطہار کے آس پاس موجود رہیں. اگر ان کو حیات دے دی جائے اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے، تو ان کی کیا فیلنگز ہوں گی اور وہ کیا کہنا چاہیں گے، یہ بچیاں اپنی زبان میں اور اپنے انداز میں بتائیں گی. تو ہم بلاتے ہیں ہبا زہرا کو، جو گلو بندی جناب فاطمۃ الزہرا کو ریپرزینٹ کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب فاطمہ زہرا کا گلوبند ہوں. مجھے رسول خدا کے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی نے بیوی فاطمہ زہرا کو تحفے میں دیا. میں وہی گلوبند ہوں کہ جب رسول خدا کے پاس کوئی فقیر آیا جسے کھانے کے لیے قیام اور پہننے کے لیے کپڑے چاہیے تھے، تو میری مالکین جناب فاطمہ زہرا نے مجھے اس فقیر کو دے دیا تھا. پھر اس فقیر نے مجھے جناب عمار کو فروخت کر دیا، جس کی وجہ سے اسے کھانے کے لیے قیام، پہننے کے لیے کپڑے اور سفر کرنے کے لیے سواری نصیب ہوئی تھی. اور جب جناب عمار نے مجھے اپنے غلام کے ساتھ شہزادی کو واپس دے دیا تھا، تو شہزادی نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا تھا. آپ نے دیکھا کہ میری وجہ سے ایک بھوکے کو کھانا، بے لباس کو کپڑے اور غلام کو آزادی نصیب ہوئی. عطائے زہرا کو، جو تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ریپرزینٹ کریں گی اور اپنی فیلنگز بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بی بی فاطمہ سلام علیہا کی تسبیح ہوں. میں وہ تسبیح ہوں جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کو تحفے میں عطا کی تھی. امام رافع صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھ سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو رسول خدا وہ اپنی بیٹی کو تحفے میں عطا کر دیتے. نگاہ معصوم میں 1000 رکعت نافلہ نماز میں سے فریضہ نماز کے بعد مجھے پڑھنا افضل ہے، اور اگر کوئی نماز فریضہ کے بعد فوراً مجھے پڑھتا ہے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. ولیحہ ہماری بہت پیاری سی اور ننھی سی لٹل بلیور، وہ قصہ یمانی کو ریپرزینٹ کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بی بی زہرا سلام علیہا کی امی چادر ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ میں وہی چادر امی ہوں کہ جس کے سائے میں پنجتن پاک جمع ہوئے تھے۔ تو نبی کریم نے میرے دونوں کناروں کو اپنے ہاتھ سے تھام کر دعا مانگی تھی۔ وہ فقط دعا نہیں، رسول خدا کی زبانی تھی، اہل بیت کی شان میں قصیدہ تھا۔ تب پروردگار نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میرے سائے میں جو اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کی محبت میں ساری جہاں کو خلق کیا۔ پھر جناب جبریل آئے تھے میرے سائے میں آنے کے لیے، رسول خدا سے اجازت لی تھی۔ اجازت ملنے کے بعد جناب جبریل آئے۔ جناب جبریل میرے سائے میں آئے اور رسول خدا کو آیت و عطیہ کا تحفہ پیش کیا۔ میرا شرف یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام جو طہارت اور عصمت کا کثرہ آتا ہے تو میرا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ثانی زہرا، در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ در تھا جہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اس کی کیا فیلنگز ہیں وہ ریپرزینٹ کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ ہوں، یعنی میں اسی گھر کا دروازہ ہوں جس کے لیے سورہ نور کی آیت قصیدہ پڑتی ہے کہ اس گھر کی عظمتوں کا اعتراف کیا جائے کہ اس گھر میں صبح و شام خدا کی تسبیح کرنے والے رہتے ہیں۔ میں وہی دروازہ ہوں جس کے سامنے ملک الموت بھی آ کر رک جاتا ہے، بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور حد تو یہ ہے کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور مجھے بوسہ دیتے ہیں۔ اور جب اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پر قصیدہ پڑھتے ہوئے آیت تسبیح نازل ہوئی تو نبی کریم 6 مہینے تک ہر نماز سے پہلے میرے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا صحابی میرے سامنے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کبھی سلمان محمدی اپنی داڑھی سے میری چوکھٹ کو صاف کیا کرتے تھے، کبھی ابوذر میری چوکھٹ کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور فرشتے میری چوکھٹ پر آ کر معراج کے لطف اٹھاتے تھے، لیکن نبی کے بعد مسلمانوں نے میرا پاس نہ رکھا۔ عطائے سکینہ، وہ چکیے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمیں بتائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بی بی فاطمہ کی چکی ہوں۔ بی بی فاطمہ مجھے چلایا کرتی تھی اور 3 اماموں کے لیے کھانا بناتی تھی۔ میں وہی چکی ہوں جس میں شہزادی نے 3 روز تک فرشتوں کے لیے روٹیاں بنانے کے لیے گندم پیسا تھا۔ مجھے شہزادی کے علاوہ جناب جبرائیل اور دیگر فرشتوں نے بھی چلایا ہے۔ ایک روز شہزادی کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا شہزادی مجھے چلا رہی ہے، تو رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی خدا آپ کو اجر عظیم ادا کرے، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا پروردگار ان قریب اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہبات الزہرا، مصلی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمیں بتائیں گی۔ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مصلی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھ پر عبادت کرتی ہے۔ جب شہزادی مجھ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اے فرشتوں، دیکھو میری کنیز کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہی ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر ہوتی ہے تو میری بیٹی فرشتوں کے لیے ایسے جگمگاتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے جگمگاتے ہیں۔ بی بی زہرا مجھ پر بیٹھ کر پہلی پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھی اور بعد میں گھر والوں کے لیے دعا کرتی تھی۔ اب پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنے مہمان جو لٹل بلیورز کے مہمان ہیں سید علی مہدی زیدی کو دعوت دیں گے
کہ وہ یہاں آئیں اور شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا کی شان میں قصیدہ بیان کریں۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون صادر ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون صادر ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سے جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ جبی پہ فکر سے رومال سیدہ باندھے، جبی پہ فکر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں غلموس اڑا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اے حر نہ گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے، اے حر نہ گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے، یہاں پہ فیصلے آلے اب آ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے لے ادا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ میٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، نقش فات رہ دے چھپا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ احسن، بہترین کاوش تھی ہمارے لٹل بلیور کی۔
اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس ہمارے وہ ساتھی موجود ہیں جو ہمارے پچھلے پروگرامز میں 3 یا 4 نشست میں آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں. تو چلیے کہ انہوں نے اس سے کیا سیکھا اور کیا انہوں نے اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کیا، اس کا امتحان لیتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کوئز. تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے کوئز ارینج کیا ہے تاکہ جتنی بھی انفارمیشن ہم نے پچھلے پروگرامز میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم دوبارہ سے یاد دہانی کر سکیں اور بچوں کی مارکنگ بھی ہو جائے گی اور بچے انشاءاللہ لرن بھی کریں گے وتھ انجوائمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے 3 راؤنڈس ہیں. پہلے راؤنڈ کا نام ہے بیلونز راؤنڈ. اس میں بچیاں 2 کلر کے بیلونس لیں گی اور اس کو برسٹ کر کے اس میں سے اپنے لیے سوالات نکالیں گی. وہ سوالات ان سے پوچھا جائے گا اور اس کے جوابات بچیاں دیں گی. صحیح جواب پہ بچیوں کو 5 مارکس ملیں گے. دوسرا جو راؤنڈ ہوگا وہ ہوگا ریپڈ فائر. اس میں 30 سیکنڈ میں بچیوں سے 7 سوالات پوچھے جائیں گے. ایمپل ٹائم ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، اس کی بچیاں جوابات دیں گی اور ہر صحیح جواب پہ انہیں 5 مارکس دیے جائیں گے. اگر آپ کو کوئی جواب نہ آتا ہو کسی سوال کا تو پھر آپ اس کے لیے پاس کہہ سکتی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا راؤنڈ ہوگا وہ ہے کسوٹی راؤنڈ. اس میں ہم بچوں کو پرسنالٹیز کو گیس کرنے کے لیے 4 کلوز بتائیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بچیاں پہلے ہی کلو پر، کیونکہ ماشاءاللہ ذہین تو ہے، پہلے ہی کلو پر گیس کر لیں. لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ 4 کلوز سن لیں. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوگا. اگر آپ لوگوں نے پہلے ہی کلو پر اس کو گیس کر لیا تو آپ لوگوں کو ملیں گے 20 مارکس. اور جس طرح سے آپ آگے آگے کلوز لیتے جائیں گے آپ کے 5 مارکس کم ہوتے جائیں گے. اگر آپ 4 کلوز کے بعد ہماری بچیاں یا آپ گیس کرتے ہیں تو پھر آپ کے مارکس رہ جائیں گے اونلی 5. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ سو یہ ایک اچھا کوئز ہوگا. بچے اس کو انجوائے بھی کریں گے اور لرن بھی کریں گے. ہماری جو چھوٹی بچیاں ہمارے ساتھ ہیں لٹل بلیورز، وہ اب ہماری تھوڑی سی ہیلپ کریں گی. میں ہبت الزہرا سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آگے آئیں اور 2 گرین بیلونز ہماری بچی کے لیے لے کر آئیں. جی تسکین، تو میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کے آخر میں آپ لوگ برتھ ڈیز میں یہی کرتے ہیں نا، بیلونز کو برسٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کو ہم برسٹ کرتے ہیں. جی کیا سوال ہے؟ پہلا سوال طاہرہ کے معنی کیا ہیں اور طاہرہ کس کا لقب ہے؟ طاہرہ کے معنی ہیں پاک و پاکیزہ اور یہ بی بی فاطمہ کا لقب ہے. بہترین، ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب. جی دوسرا سوال ہے قرآن کی چند آیات بتائیں جہاں بی بی فاطمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. آیہ مودت، آیہ ولایت، آیہ مودت، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، سورہ کوثر اور سورہ دہر میں بی بی فاطمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. بہترین، ایکسیلنٹ. جی ہبت الزہرا، آئیے بیٹا دوبارہ سے 2 وائٹ بیلونز لے کر آئیے. جی کیسا تسکین آپ ہیلپ کر سکتی ہیں. تھینک یو ہبا، آپ بیلون دے دیجیے انہیں. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا روز محشر کس طرح میدان محشر میں داخل ہوں گی؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک اونٹ پر سوار ہوں گی. بالکل اونٹ پر سوار ہوں گی، پیشانی سے نور خدا ساطع ہوگا بہترین. اور ان کے دائیں اور بائیں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ہوں گے اور آگے امام علی علیہ السلام ہوں گے اور پیچھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے. بہترین، کیا شان ہے ہماری بی بی کی، بہت بہترین طریقے سے بتایا. جی جی دوسرا سوال بتائیے. جب یہ آیت وآت ذی القربیٰ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام انجام دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فتح بی فاطمہ کو گفٹ کیا تھا. ایکسیلنٹ. جی آئیے ہبا 2 ریڈ بیلونز لے آئیے. جی مہک ان کو ہیلپ کیجیے.
क्या जनाब सवाल है? फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फिदक की गवाही के लिए किन को पेश किया था? बिल्कुल। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने इमाम अली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मे ऐमन को पेश किया। बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत में अल्लाह से क्या चाहेंगी? बीबी बीबी आले मोहम्मद के लिए आतिश जहन्नम से निजात चाहेंगी। नहीं, आप थोड़ा सा इसको दोबारा से रिफ्रेश कीजिए सेंटेंस को। किसके लिए चाहेंगी? दोबारा से, जल्दी जल्दी दोबारा से जुमला रिपीट कीजिए। आले मोहम्मद तो उनकी फैमिली है, ठीक है? वो किसके लिए चाहेंगी? जो उनके क्या है? अब तो ज़्यादा क्लूज हो गए। तो उनके फिर चाहने वाले हैं। जी बिल्कुल बेहतरीन। चलिए, थोड़ी सी हेल्प के साथ हमारी बच्ची ने इसका जवाब दे दिया। ठीक है जी, महक के लिए लेकर आइए हिबा। अब फजा आप इनकी हेल्प करेंगी जी? क्यों जी, बस कीजिए। बीबी फातिमा ने अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब देते हुए क्या फरमाया कि औरत के लिए क्या चीज़ बेहतर है? बीबी फातिमा ने फरमाया कि औरत के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर है कि कोई नामहरम उसे ना देखे और वो किसी नामहरम को ना देखे। बेहतरीन, ये हमारे लिए भी एक बहुत बेहतरीन लेसन है जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए। जी, क्या सवाल है? ये लीजिए, छोटी सी चिट। जी बताइए सवाल महक। जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने मसाइब का इजहार किन लफ्ज़ों में किया? बीबी फातिमा ने अपने मसाइब का इजहार इन लफ्ज़ों में किया कि अगर वो दिन पे पड़ जाते तो वो सियाह रात बन जाती। बिल्कुल, इस जवाब को हम मुकम्मल जवाब ही मानेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में है लेकिन बहरहाल इन्होंने जवाब दे दिया। तो हमारी बच्चियों ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए। तो इसमें तो इस वक्त तो बिल्कुल कंपटीशन टफ चल रहा है, ठीक है, सब बराबर है। चले, तो हम अब अपने सेकेंड राउंड की तरफ चलते हैं जो है रैपिड फायर। इसमें मैं बच्चियों से 7 सवालात करूंगी जिसका आंसर उन्हें 30 सेकंड्स में देना होगा। हमारे साथी जो है वो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं और जैसे ही 30 सेकंड्स ओवर होंगे वो हमें बता देंगे, तो फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे। जी तस्कीन, आपसे स्टार्ट करते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कफन किसने पहनाया? इमाम अली अलैहिस्सलाम। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ दीगर कब्रें क्यों बनाई गईं? ताकि असल कब्र का ना पता चल सके। शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 18 बरस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जनाब फातिमा ज़हरा कितने रोज़ जिंदा रहीं? 75 या 95 ईयर रह- डेज। रहलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब फातिमा ज़हरा ने किस से अजान सुनने की ख्वाहिश हजरत जाहिर की? बिलाल। ज़हरा के मानी जी 5 सवालात के सही जवाब दिए तस्कीन ने। चलें, अब हम किस्सा के साथ यही राउंड दोबारा से हम करते हैं रैपिड फायर। सिद्दीक़ा के क्या मानी है? हमेशा सच बोलने वाली। खुदा ने नमाज किस चीज़ से बचने के लिए फ़र्ज की है? तकब्बुर से। आयत ततहीर कुरान की किस सूरे की आयत है? सूरह अहज़ाब। बीबी ने फरमाया कुरान नूरे साते और चमकती हुई डैश है। रोशनी। अरब के लोग बेटी पैदा होने पर क्या करते थे? उन्हें जिंदा दफन कर दिया करते थे। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तदफीन के वक्त कितनी कब्रें बनाई गईं? 7 कब्रें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापसी पर किससे सबसे पहले मुलाकात करते थे? बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। चले, अहसन, माशाल्लाह, इन्होंने 7 जवाब जो है वो 30 सेकंड्स में हमें दे दिए। अब हम चलते हैं फ़िज़ा बतूल की तरफ। ठीक है फ़िज़ा, रेडी हैं आप? बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की एक कुनियत बताइए। सिद्दीक़ा। कुनियत। उम्मुल हसन। बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के वक्त बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कितने बरस की थी? 4 या 5। हदीस किस्सा में अल्लाह ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तारुफ किन के हवाले से करवाया? अहले बैत। गलत जवाब है। मैदान मुबाहिला में रसूल अकरम के साथ कौन खातून मौजूद थी? बीबी फातिमा। तमाम लोगों में जी इनका टाइम ओवर हो चुका है। जी अब हम महक की तरफ चलते हैं। रेडी है महक? जी।
جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت کب واقع ہوئی؟ 20 جمادی الثانی. غلط. جناب فاطمہ الزہرا کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع. کہاں ہے وہ؟ مدینہ. بی بی سلام اللہ علیہا کے فرمان کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو مخلوقات کے درمیان پروردگار کے وسیلہ ہیں؟ اہل بیت. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کب ہوئی؟ 20 جمادی الثانی. 5 برس 5 یا 4 برس. 5 یا 4 برس. نہیں، ایک بتائیے. 4 برس. نہیں، غلط. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی لقب بتائیے. صدیقہ. عرب کے جاہلوں نے کس کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا؟ رسول خدا. بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز کا نام کیا تھا؟ بی بی فضہ. ہمارے ساتھی تمام مارکس نوٹ کر رہے تھے. بچیوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ماشاءاللہ سے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کسوٹی کے راؤنڈ میں بچیاں کس طرح سے اور کتنے نمبر کے کلوز کے بعد اس کو گیس کر پاتی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں اب مہک سے. جی مہک. جو شخصیت ہے قبر امام حسین کے سب سے پہلے زائر صحابی، 5 اماموں کو دیکھا، نابینا ہو گئے تھے. اب چوتھا بتا رہی ہوں آپ کو. حدیث قصہ کے راوی ہے. حدیث قصہ جب شروع کرتے ہیں تو انہی کا نام سب سے پہلے آتا ہے. انصاری. ایکسیلنٹ. بالکل. نیکسٹ فضا. کربلا میں اور کوفہ اور شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہیں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کو اماں کہتے تھے. ایکسیلنٹ. بہت بہترین. باقی کلوز تھے تاکہ آپ لوگ کی لرننگ ہو جائے کہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا اور 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہی. اب ہم چلتے ہیں قصہ کی طرف. جی قصہ ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہجرت حبشہ میں موجود تھیں. پہلے شوہر حضرت جعفر طیار تھے. یہ خاتون بی بی ختیجہ اور بی بی فاطمہ کی شہادت کے وقت موجود تھیں. بی بی ام ایمن. نہیں. ایک اور کلو بتا دوں؟ چلے ویسے تو یہ جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی کے وقت ان کی سرپرستی فرمائی والدہ کی طرح، اور یہ ایک وصیت تھی حضرت ختیجہ کی. چلے مارکس تو نہیں ملیں گے، کون بتائے گا؟ مائک میں بتائیے. اسما بنت امیس. ایکسیلنٹ. جی تسکین ریڈی ہیں؟ جی. اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. ایک اور. جی. ان کے والدین اسلام کے اولین 14 میں سے ہیں. حضرت بلال. غلط جواب. آپ نے حضرت بلال کے والدین کی شہادت کے بارے میں سنا ہے؟ ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ بھی حضرت بلال کے. حضرت عمار. دیکھیں ہماری بچی کو جواب تو معلوم تھا لیکن جلد بازی میں وہ غلط جواب دے چکی. میں باقی بھی کلوز بتاتی ہوں آپ کو. امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک جنگ میں شہید ہوئے. بی بی فاطمہ کا گلو بند خرید کر انہیں ہدیہ کر دیا. تو بہت اچھا کوئز رہا. ہمارے ساتھی ہماری ہیلپ کر رہے تھے. وہ جب تک نتیجہ مرتب کرتے ہیں ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں اپنی بچیوں سے. جی بیٹا کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے؟ جلدی جلدی سے ایک ایک جملہ بتائیے. اچھے کپڑے پہنتے ہیں. اچھا ویری گڈ. مطلب شاپنگ کرواتے ہیں. بالکل. خوشبو لگاتے ہیں. ایکسیلنٹ. اور نماز ہدیہ کرتے ہیں. ایکسیلنٹ. جی. گھر کو سجاتے ہیں. میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں یا رشتہ داروں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. اب نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے. اینی گیسز؟ نہیں. ہماری چاروں بچیوں نے بہت محنت کی اور اس کو بہت انٹرسٹنگ بنایا اور بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. لیکن دیر ہیز ٹو بی سم ون جس کو آگے آنا ہوتا ہے، جس کو ون کرنا ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے. تو تسکین کے جو مارکس ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں 35 مارکس. قصہ نے حاصل کیے ہیں 45 مارکس. فضا بطول نے حاصل کیے ہیں 45 مارکس اور مہک نے حاصل کیے ہیں 40 مارکس. تو آج کے پروگرام کی جو ونرز ہیں اس میں ٹائی ہیں قصہ اور فضا بطول. تو ایک درود پڑھ لیجئے آپ سب اپنے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم اجمعین.
تو آج کا پروگرام آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. جس کو کریں سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیغام وہ بی بی فاطمہ ہے. میرا ساتھ دیجیے. کرتے ہیں سب احترام پاک نبی کا، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے. حسنین ہے امام ہم یہ سب مانتے ہیں، جو حسنین کی بھی ہے امام وہ بی بی فاطمہ ہے. ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملتا ہے، ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملتا ہے. جو ملا آقا کو انعام وہ بی بی فاطمہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.